بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ رب العزت کی رحمت و بخشش کے دروازے یوں تو ہر وقت ہر ایک کے لیے کھلے رہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو کہ فضاؤں میں رحمت الہی کا دریا ہمہ وقت موجزن رہتا ہے۔ اس کی رحمت کا سائبان ہر وقت اپنے بندوں پر سایہ فگن رہتا ہے۔ اس رحمان و رحیم پروردگار نے اپنی اس ناتواں مخلوق پر مزید کرم فرمانے اور اپنے گناہگار بندوں کی لغزش اور خطاؤں کی بخشش و مغفرت اور مقربین بارگاہ کو اپنے انعامات سے مزید نوازنے کے لیے بعض نسبتوں کی وجہ سے کچھ ساتوں کو خصوصی برکت و فضیلت عطا فرمائی، جن میں اس کی رحمت و مغفرت ان خاص ایام اور خاص مہینوں میں جن کو یہ فضیلت حاصل ہے رب کائنات کی رحمت کی برسات معمول سے بڑھ جاتی ہے۔ ان خصوصی ساتوں میں ماہ شعبان کو خاص اہمیت و فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے رجب، شعبان، رمضان اور محرم برگزیدہ فرمائے۔ ان میں سے شعبان کو خصوصی طور پر چن لیا اور اسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ قرار دیا۔ جیسے حضور اکرم تمام انبیاء کرام سے افضل و برتر ہیں، اسی طرح آپ کا مہینہ شعبان بھی تمام مہینوں سے افضل ہے، لہٰذا شعبان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مقدس مہینے میں آسمان سے برکتیں اتاری جاتی ہیں، برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور گناہگار بخش دیے جاتے ہیں۔ اس لیے شعبان کو المکفر یعنی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بننے والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے جو 2 مبارک مہینوں رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے، جس سے اس کی فضیلت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں احترام رمضان کی وجہ سے بہت سی نیکیاں پھیلتی ہیں، اور رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں بہت سے گناہ جلا دیے جاتے ہیں۔ شعبان کو شعبان اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں روزہ دار کی نیکیوں میں درختوں کی شاخوں کی طرح اس قدر اضافہ ہوتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ بے شک شعبان رسول اللہ علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنے کا مہینہ بھی ہے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں درود و سلام کی آیت نازل ہوئی تھی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے شعبان کو اپنا مہینہ قرار دیا اور اس ماہ کی حرمت و تعظیم کو اپنی حرمت و تعظیم قرار دیا۔ آپ اس ماہ میں کثرت سے روزے رکھتے اور دیگر اعمال صالح اہتمام سے بجا لاتے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان گناہوں سے پاک کرنے والا اور رمضان گناہوں کو ختم کر دینے والا مہینہ ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ماہ رجب کی آمد پر حضور نبی کریم نے یوں فرمایا، اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں نازل فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ راوی کا قول ہے کہ آپ علیہ السلام شعبان کا پورا مہینہ روزے رکھتے۔ پسندیدہ نفلی روزوں کی کئی قسمیں ہیں، ان میں پہلا محرم کا روزہ، دوسرا رجب کا، تیسرا شعبان اور عاشوراء کا روزہ۔ جمہور علماء اور صحابہ کرام کے نزدیک عاشوراء سے مراد محرم کا 10واں دن ہے۔ اسی طرح الظہیریہ میں ہے، اگر تو یہ سوال کرے کہ کثرت صوم کو شعبان کے ساتھ کیوں مختص کیا گیا، تو میں کہتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ماہ میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، جیسا کہ سنن نسائی میں حضرت اسامہ بن زید سے حدیث مروی ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں دیکھتا ہوں کہ آپ ماہ شعبان میں جتنے روزے رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے۔ آپ نے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں، سو مجھے یہ پسند ہے کہ میرے اعمال حالت روزہ میں پیش ہوں۔ ماہ شعبان میں انسان کی زندگی کے بارے میں اہم فیصلے کیے جاتے ہیں اور اس ماہ میں زندوں اور مرنے والوں کی فہرستیں تیار کر لی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں
کہ حضور نبی کریم علیہ السلام پورا ماہ شعبان روزے رکھتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، سارے مہینوں سے زیادہ روزے رکھنے کے اعتبار سے رمضان کے بعد آپ کو ماہ شعبان اتنا پسند کیوں ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس ماہ میں اس سال مرنے والے تمام لوگوں کے نام لکھ دیتا ہے، بس میں پسند کرتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں روزے سے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک انسان کے فوت ہونے کا وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ انسان نکاح کرتا ہے، اس کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں درج کیا جا چکا ہوتا ہے۔ 14 شعبان کا دن گزار کر آنے والی ایمان افروز اور رحمت افشاں رات شب برات کہلاتی ہے۔ اس رات میں رب العالمین کی بے پایاں شفقت و رحمت و تشکر کا اظہار اور اپنی نیاز مندی کا عاجزانہ اعتراف کرنے کا موقع میسر آتا ہے۔ اس رات میں ایسے قیمتی اور نایاب لمحات رکھے گئے ہیں جو صرف خوش نصیبوں کو ہی حاصل ہوتے ہیں۔ اس کو لیلۃ البرات اور لیلۃ الرحمت بھی کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں پر رحمت اور خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے سے سکون قلب کی ابدی دولت حاصل ہوتی ہے۔ شب برات میں عبادات کا ثواب عام اوقات کی نسبت زیادہ ملتا ہے اور نوازش کثیر و الطاف کبیر کی دولت حاصل ہوتی ہے۔ اس رات میں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کے لیے بخشش کی یقینی بشارت ملتی ہے، کیونکہ یہ عذاب سے بریت کی رات ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی تمام تر عنایات کے ساتھ اپنی مخلوق پر متوجہ ہوتا ہے، سوائے مشرکوں، قاتلوں، ماں باپ کے نافرمانوں، شرابیوں، جواریوں، جادوگروں، کینہ پروروں، زانیوں، سود خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے دوسرے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ سورج غروب ہونے کے وقت سے ہی اللہ جل جلالہ نیچے آسمان پر تجلی فرماتا ہے کہ ہے کوئی رزق مانگنے والا، استغفار کرنے والا اور مصیبت میں مبتلا کہ اس کی التجا پر اس کی دعائیں قبول کی جائیں۔ بے شک خوش نصیب ہیں وہ اللہ کے نیک بندے جو اس رات کو سوالی بن کر مانگتے ہیں اور اللہ کی رحمت اور برکت حاصل کرتے ہیں۔ ایک رات حضور اقدس کو بستر موجود نہ پا کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ تلاش کے لیے جنت البقیع تشریف لے گئیں، جہاں آپ عبادت میں مشغول تھے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اللہ کے نبی خوب جانتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، آج شعبان کی 15ویں رات ہے، جس میں اللہ آسمان دنیا کی طرف توجہ فرماتا ہے اور اپنی مخلوق پر تجلی فرما کر قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کے گناہ بخش دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف رمضان المبارک میں غیر معمولی طور پر عبادت فرماتے، بلکہ شعبان کے مہینے میں آپ علیہ السلام کے اوپر ایک خاص کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ حضور کا ارشاد ہے کہ رمضان اللہ کا جبکہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس ماہ کی 15ویں تاریخ کی رات کو جا کر عبادت کرنے اور روزہ رکھنے کی بہت اہمیت بیان فرمائی گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شب برات کو جو دعا اللہ سے مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ آپ خود بھی اس رات کو کھلے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر بہت دیر تک دعاؤں میں مشغول رہا کرتے۔ حضرت اسامہ نے فرمایا، شب برات کو اعمال کا حساب ہوتا ہے۔ اس شب مبارکہ کے بارے میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے کفن تیار ہو چکے ہیں، مگر وہ موت سے غافل اپنے دنیاوی کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے قبریں تیار ہو چکی ہیں، مگر وہ غفلت میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات جہنم کے عذاب سے چھٹکارا پانے کی رات ہے کہ اس رات میں اللہ پاک اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، مغفرت طلب کرنے والوں کی بخشش فرماتا ہے، روزی مانگنے والوں کو رزق دیتا ہے اور مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرماتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جب شبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو۔ بے شک اللہ پاک اس رات سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ میں اسے عافیت دوں، ہے کوئی ایسا، یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ شب برات بھلائیوں والی رات ہے کہ اس رات میں اللہ پاک بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مرنے والوں کے نام، لوگوں کے رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اس رات میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، نہ جانے کس کے بارے میں کیا لکھ دیا جائے، لہٰذا اس نازک رات کو ہمیں گناہوں اور غفلت میں گزارنے کی بجائے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے عبادت میں گزارنا چاہیے کہ اس رات کو جاگ کر عبادت کرنے والوں کا دل زندہ رہے گا، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی چاند رات اور شبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات عبادت میں جاگ کر گزاری، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔